جس طرف ڈالر مڑا اس طرف افغان مڑا. ڈالر نارتھ میں افغان نارتھ میں، ڈالر ساؤتھ میں افغان ساؤتھ میں. جی سر، یہ جو ملا یعقوب تھا، ملا عمر کے دور میں 15 سال پاکستان رہا. ابھی جب پیس ڈیل ہو رہی تھی تو وہ قطر میں بھی موجود تھا. تو یہ پیس ڈیل جو تھی وہ کیوں نہیں ہوئی اور حتمی نتائج اس کے کیوں نہیں آئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج بھی اس وقت جہاں میں اور آپ بات کر رہے ہیں جس شہر میں بیٹھ کے، جی جی یہ دل ہے پاکستان کا. اور اس پاکستان میں اس آپریشن کلین اپ کے بعد بھی اللیگل افغانیوں کے جانے کے باوجود اس وقت 60 سے 70 ہزار افغانی کامیاب کاروبار کر رہا ہے. چاہے شالمی مارکیٹ لے لیں، اعظم کلاتھ لے لیں، کہیں بھی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی. میں ہوں آپ کا میزبان امریز حیدر، اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار میجر ریٹائر میثم رضا صاحب. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی. سر آج ہم بات کریں گے افغانستان اور بھارت ایشو پر. تو میرا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ ازبکستان، ایران، ترکمانستان، تاجکستان اور چین بھی افغانستان کو لگتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو کشیدکاری ہے وہ پاکستان میں کیوں ہے؟ میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تھینک یو سو مچ. کہ آپ نے مجھے اپنے اس فورم پہ بلایا اور اتنی عزت دی. اس کے بعد تھوڑا سا آپ کے سوال کو اگر اجازت دیں تو میں کریکٹ کروں. جی جی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ افغانستان کو اتنے سارے ملک لگتے ہیں تو اس کو پرابلم جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہی کیوں؟ بالکل بالکل. اب بڑا اچھا سوال ہے یہ. پرابلم اس کے ساتھ ہوتی ہے جس کا کوئی حجم ہوتا ہے، جس کا کوئی وزن ہوتا ہے. بالکل. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی چین کا وزن نہیں ہے یا وہ کوئی ایران کا وزن نہیں ہے. آپ اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ افغانستان کی آپ دیکھیں. ہم بہت پیچھے ماضی میں نہیں جاتے کہ یہ کہاں سے آئے، کیسے آئے، لیکن ان کا پرابلم دیکھیں نا آپ تو یہ کبھی اپنی قوم کے بھی مخلص نہیں رہے. افغانی. ٹھیک ہے. they have always been known as کرائے کا قاتل. اور جس نے پیسے دیے یہ اس کے ساتھ ہو لی ہے. ٹھیک ہے. اب پاکستان جو ہے وہ ان کو ہمیشہ درد دل کے ساتھ ایک مسلمان بھائی کے ہونے کے ناطے، ایک ہمسایہ ہونے کے ناطے، جس طرح پاکستان اپنے باقی ہمسایہ ممالک کے ساتھ ایک اچھے تعلقات کا خواہاں رہا ہے، اسی طرح پاکستان ہمیشہ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں رہا ہے. مگر جب کسی بڑی طاقت نے اس کو استعمال کرنے کے لیے کوشش کی ہے جی تو ان کا جس طرف انہوں نے رخ موڑا ہے، جس طرف ڈالر مڑا اس طرف افغان مڑا. ڈالر نارتھ میں افغان نارتھ میں، ڈالر ساؤتھ میں افغان ساؤتھ میں. ٹھیک ہے. تو جب ان کا انٹرسٹ میچ کرتا تھا، ہم تو جب رشیا نے ان کے اوپر انویڈ کیا تو پاکستان ایک بفر زون چاہتا تھا. تو ہم نے سب سے پہلے اپنے دروازے کھولے. یہ پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ، بھوکے پیٹوں کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے لمبس کے ساتھ، کھلرے ہوئے بالوں کے ساتھ پاکستان کے اندر داخل ہوئے. اور پاکستان نے نہ صرف اپنے ان کے لیے مہاجر کیمپ کھولے بلکہ اپنے گھروں کے دروازے کھولے، اپنے کاروباروں کے دروازے کھولے. ہر چیز میں ان کو مہاجر سمجھ کے ہم نے اپنے انصار ہونے کے حقوق جو ہیں وہ اسی طرح نبھائے جس طرح کے ہمیں سکھائے گئے تھے. اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 سال تقریباً ہو گیا. ہم نے 50 سال سے ہم یہ سروس دے رہے ہیں ان کو، اور ہم دل سے دے رہے ہیں. آج بھی اس وقت جہاں میں اور آپ بات کر رہے ہیں جس شہر میں بیٹھ کے، یہ دل ہے پاکستان کا. اور اس پاکستان میں اس آپریشن کلین اپ کے بعد بھی اللیگل افغانیوں کے جانے کے باوجود اس وقت 60 سے 70 ہزار افغانی کامیاب کاروبار کر رہا ہے. چاہے شالمی مارکیٹ لے لیں، اعظم کلاتھ لے لیں، کہیں بھی، پورے لاہور میں. اس سے بڑی مثال ہاسپٹیلٹی کی اور کہیں مل نہیں سکتی. اور اگر اس کے باوجود بھی
شارجہ میں میچ ہو اور پاکستان افغانستان سے میچ جیت جائے اور وہ شارجہ کے اسٹیڈیم کو توڑ دیں اور اس کے فرنیچر کو آگ لگا دیں اور پاکستانیوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرابلم نہیں ہے، یہ بغض ہے، یہ منافقت ہے اور یہ بے وفائی ہے جو ان کی رگوں میں ہے، جو ان کی خصلت میں ہے اور جو ان کو ہمارے ساتھ ایک شروع سے ہے۔ اور یہ پرابلم، میں آپ کے سوال کا آخری لائن میرے جواب کی، ایک بڑی خوبصورت بات بہت بڑے دانشور شیخ سعدی جو گزرے ہیں، رحمت اللہ علیہ۔ جی جی انہوں نے ایک شعر ایک لکھا ہے کچھ قوموں کے بارے میں، میں وہ پورا شعر نہیں مسئلتاً پڑھوں گا، شاید پورے شعر کے ساتھ میں ایگری بھی نہ کروں، جی لیکن وہ پرشین میں لکھتے ہیں، گر کہتر رجال افتن اینچ چم کم گیری، کہ اگر پوری دنیا میں آدمیوں کا، مردوں کا کہتر رجال ہو جائے، مردوں کا فقدان ہو جائے، قحط پڑ جائے، تو پھر بھی کچھ قوموں کے اوپر اعتبار نہ کرنا۔ اور اس میں انہوں نے اول نمبر پہ لکھا ہوا ہے اول افغان۔ یعنی افغانی جو ہے وہ شروع سے ہی منافق ہے۔ 500 سال پہلے یہ شعر شیخ سعدی، اب یہ کوئی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے شعر نہیں لکھا، یا یہ نواز شریف نے شعر نہیں لکھا، یا عاصم منیر نے شعر نہیں لکھا، یہ شیخ سعدی نے لکھا ہے۔ تو ہم تو یعنی وہ نسلوں سے چلتے آ رہے یس، کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ نہیں کریکٹ ہو سکتی۔ جی سر، یہ جو ملا یعقوب تھا، ملا عمر کے دور میں 15 سال پاکستان رہا ہے۔ ابھی جب پیس ڈیل ہو رہی تھی تو وہ قطر میں بھی موجود تھا، تو یہ پیس ڈیل جو تھی وہ کیوں نہیں ہوئی اور حتمی نتائج اس کے کیوں نہیں آئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو، آپ اس ٹاپک پہ جو سوال کرو گے نا، وہ اس کا آنسر آپ کو خصلت میں ضرور ملے گا۔ جی جی، پیس ڈیل کون کرتے ہیں؟ جو امن چاہتے ہیں۔ پیس ڈیل کبھی بھی مالک اور ملازم بیٹھ کے نہیں کرتے، پیس ڈیل مالک اور مالک کے بیچ میں ہوتی ہے، بالکل پیس ڈیل چودھری اور چودھری کے بیچ میں بیٹھ کے ہوتی ہے، بالکل پیس ڈیل سٹیٹس، ساورن سٹیٹس کے بیچ میں ہوتی ہے۔ بالکل پیس ڈیل کبھی بھی ایک طرف نیوکلیر اسٹیٹ کا ساورن کنٹری، غیرت مند کنٹری کی دلیر فوج والا کنٹری، اور دوسری طرف وہ شخص جس نے ہر 5 منٹ کے بعد 091 کوڈ ڈائل کر کے پوچھنا ہے کہ یہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں تو میں کروں کہ نہ کروں۔ تو یہ ملازم لوگ جو ہیں، محکوم قوم ہے، جو ڈالر کے اوپر نارتھ گھمانے والی قوم ہے، وہ کبھی بھی بیٹھ کے ایک ساورن کنٹری کے ساتھ پیس ڈیل نہیں کرے گی۔ آپ ان کے یونائٹڈ نیشن نے جب ان کو پرمیشن دی ان کے فورن منسٹر کو وزٹ کرنے کی، پہلی دفعہ جب سے یہ رجیم آیا ہے، کرنٹ رجیم جو کابل میں آیا ہے، تو آپ دیکھیں ریکارڈ کھول کے کہ 2 مہینے پہلے اس نے متقی نے کہاں وزٹ کیا؟ ہی وینٹ ٹو انڈیا۔ بالکل ایسے، اور 6 8 دن روزہ دورہ تھا سر۔ 8 روزہ دورہ تھا، اور اس میں سے 6 دن اس نے را کے ہیڈ آفس میں گزارے ہیں، 2 دن وہ فورن آفس میں گیا ہے بس انڈیا کے، اور 8 دن ادھر گزار کے وہ واپس چلا گیا کابل۔ نو مائی کوسچن از کہ وٹ واز دیٹ امپورٹنٹ ایشو؟ کیا کوئی انڈیا ادھر انڈسٹریلائزیشن کر رہا ہے؟ کوئی انڈیا آئی ٹی کے ادھر چھونیاں بنا رہا ہے؟ انڈیا ان کو کوئی 5th جنریشن جہاز بنا کے دے رہا ہے؟ جدے اپی پلے ککھ نہیں ہو تو انہوں کی دے گا؟ یہ ہوش کے ناخن ان کے نصیب میں نہیں ہے افغانیوں کے۔ انہوں نے ہمیشہ ان کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہمیشہ انہوں نے وہ دانا لڈو کا پکڑا ہے جس میں کبھی 6 نہیں آنا، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک پچھلے 150 سال سے یہ پٹ رہے ہیں، اور انہوں نے افغانستان کو آج بھی سٹون ایج میں رکھا ہوا ہے۔ اور مجھے تو ترس آتا ہے اس قوم کے اوپر جن کے اوپر ایسا رجیم نافذ ہو گیا کہ جو اس وقت، ایک زمانہ تھا جو ملا عمر جیسے لوگ تھے، جو بت شکن لوگ تھے، اور جنہوں نے بامیان جیسے بت توڑے تھے، اور جنہوں نے ایک اسلام کے نام کے اوپر ایک ریاست قائم کرنا چاہتے تھے، اور آج اسی افغانستان کے اوپر اسی رجیم کے نام پہ وہ حکومت قائم ہے جو بت پرستوں کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی ہے۔
تو سر یہ جو ابھی حکومت قائم ہے انٹرم گورنمنٹ، آپ اس کو حکومت مانتے ہیں؟ میں کیا ان کو افغانی نہیں مانتے؟ 19 گروپ تھے جو مل کے یہ حکومت بنانا چاہ رہے تھے شروع میں، جنہوں نے یہ رجیم لے کے آئے تھے. 19 میں سے اس وقت 17 گروپ ان کو چھوڑ